اور اس نے جو اپنے دور خلافت میں، اپنے دور حکومت میں ظلم ڈھائے وہ تاریخ میں رقم ہو چکے ہیں۔ جا کر کے پوچھنا اہل شام سے، دمشق والوں سے، کہ ایک دور یہاں تمہارا بادشاہ رہتا تھا، شام کا حکمران یزید، وہ کہاں ہے، اس کی قبر کہاں ہے؟ لوگ تو بغلیں اٹھا کر کے آپ کو کہیں گے کہ یہاں تو کوئی ایسی قبر نہیں دی۔ ہاں ہم کو پتا ہے، بعض مورخین نے، بعض دانشور جو پڑھے لکھے وہ کہتے ہیں جہاں پر سارا کچرا ایک جگہ پھینکا جاتا ہے، ڈم کیا جاتا ہے دمشق کا، وہاں کہیں اس کی قبر کھو گئی، اس میں کہیں قبر کھو گئی۔ یہ تو اس کی بات کر رہا ہوں جو بادشاہ تھا، فوج رکھتا تھا، تاج رکھتا تھا، تخت رکھتا تھا اور حکومت رکھتا تھا، اس کا سوال ایسے۔ پھر آؤ عراق کی سرزمین پر اور کربلا جاؤ، سوچو ایک کھلا چٹیل میدان تھا، یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، دور دور تک ایک دریائے فرات بہتی تھی اور باقی کچھ نہیں تھا۔ اور جا کر کے آپ ڈھونڈنے لگ جاؤ گے کہ وہ میدان کہاں ہے، تو تمہیں میدان نہیں ملے گا، ہر جگہ آبادی ہی آبادی۔ ایک حسین و جمیل شہر ہے، اور لوگوں سے پوچھو کہ یہاں تو ہم نے سنا تھا رسول اللہ کے شہزادے حسین کو کاٹ کر کے ٹکڑوں میں بدل دیا گیا تھا، ان کے شہزادوں کو، اور امام حسین کے سر کو الگ کر دیا گیا، جسم کو الگ کر دیا گیا، ان کے بیٹوں کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے۔ سنا تو ایسا تھا کہ ان کے سب جسم کو اس طرح سے بکھیر دیا گیا تھا، وہ کہاں ہیں؟ کیا مٹ گئے تاریخ میں؟ نہیں، آپ کو ہاتھ پکڑ کر لے جا کر ایسے دربار میں کھڑا کریں گے جس دربار کی اونچائی دیکھنے سے ٹوپی گر جاتی ہے۔ اس حسین دربار کو دیکھتے ہی دل میں ہیبت طاری ہوتی ہے، اور پھر تم بے اختیار یہ کہہ دو گے، حسین کا دربار دیکھتے ہی تمہاری زبان سے یہ الفاظ نکل پڑیں گے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ وہ اب بھی بادشاہ ہے، اب بھی شاہ ہے، اور ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے حسین اعظم کی قبر پاک کے پاس آتے ہیں۔ میں پوچھا تھا ایک بڑے بزرگ سے، چٹیاں وہاں پر بہت اندر رہتی ہیں، بہت سارے لوگ اپنے پیسے بھی ڈالتے ہیں، نذرانے بھی پیش کرتے ہیں، بہت ساری چٹیاں ہوتی ہیں۔ میں نے پوچھا چٹیاں کیا ہیں؟ کہا برسوں سے رواج ہے، جب کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو وہ پورا چٹی میں اپنا لکھ کر کے لاتا ہے اور امام حسین کے پاس پیش کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا وجدان یہ کہتا ہے ہم رعایا ہیں اور وہ بادشاہ ہے، بادشاہ کے سامنے اگر شکایت نہ کی جائے تو پھر کس کے سامنے کی جائے؟ لوگ اپنی شکایتیں آج بھی پیش کرتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، 14 صدیوں کے بعد بھی جس کی بادشاہت ختم نہیں ہوتی، وہ کس بات کی وجہ سے ہے؟ وہ استقامت کی بنیاد پر ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر جمے رہ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ فرشتے اتارتا ہے، اور فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں جو استقامت کے ساتھ کھڑا ہے اس کو کہ گھبراؤ مت، ڈرو مت، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا ہے وہ تمہیں ملنے والا ہے۔ یہ استقامت کے ساتھ رہنے والے کے لیے ملائکہ اتارے جاتے ہیں۔ آج بھی ہمارا امتحان اسی استقامت کو لے کر کے ہے، کتنے جمے رہو گے، کتنے ڈٹے رہو گے، یہی امتحان آنے والا ہے۔ آگے بھی دیکھنا، اس زمانے میں بھی دیکھنا، تمہاری ٹوپیاں اتاری جا رہی، تمہاری داڑیاں نوچی جا رہی، تمہارے برقعے، تمہارے حجاب سب سوالیہ نشان ہیں۔ اب تو حالات یہ ہو گئے ہیں، لوگوں کو اتنی کھجلی ہے کہ اذان کی آواز سے بھی پورے جسم میں کچھ لوگوں کو کھجلیاں ہوتی ہیں، تکلیفیں اتنی ہیں کہ سب اتار دو، کوئی اذان کی آواز نہیں۔ صدیوں سے جو اذان کی آوازیں گونج رہی تھی، آج پتہ نہیں پاگلوں کے دماغ میں کون سی چیز سوار ہے، کون سا شیطان سوار ہے۔ یہ صرف اور صرف اس لیے نہیں ہے کہ ابھی کے بنے ہوئے شیطان ہیں، شیطان تو پرانے ہیں، لیکن امتحان کی گھڑی تمہاری ہے، وقت ابھی ہمارے امتحان کا آ چکا ہے۔ یہ جو پوری دنیا کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ان حالات میں بھی میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا، بہت سارے طوفان، بہت ساری آندھیاں آئیں گی، اگر تم ایمان کی حفاظت کے ساتھ اس دنیا سے گئے تو امن میں ہو، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے کے لیے فرمایا تھا وہ زمانہ آئے گا میری امت پر کہ صبح مومن ہوں گے، شام میں کافر ہو جائیں گے، شام میں مومن سوئیں گے، صبح کافر اٹھیں گے۔ وہ اس زمانے میں ہم آ چکے ہیں جہاں ایمان کا سودا ہونے لگ گیا ہے،
لوگ تو آج مجھے پتا ہے میں ہر چیز